بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ شعور اور قوموں کی زندگی۔ شعور قوموں کی زندگی میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ دنیا کے وہ جدید ترقی یافتہ ممالک کہ جن کے ہم تمام سسٹم کو دیکھتے ہیں، وہ انفراسٹرکچر ہو، بڑے بڑے اسکائی اسکریپر، آسمان کو چھوتی بلند و بالا عمارتیں ہوں، صاف ستھرے کشادہ روڈز ہوں، انصاف ہو، جابز سب کے لیے یکساں مواقع ہوں، مہنگائی کم ہو، بے روزگاری کم ہو، مطلب کہ ایک بہترین اور ایڈوانس ڈیولپ سسٹم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ کاش ہمارا کنٹری بھی اس لیول تک کبھی پہنچ جائے۔ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان جو آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے کہ ترقی یافتہ وہ ممالک ہیں کہ جو ترقی کرتے ہوئے ایک عروج تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں، آپ ان کے ملک کا پورا سسٹم دیکھیں، ہوائی جہاز ہوں، ٹرینیں ہوں، پبلک سروس ٹرانسپورٹ ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، انصاف ہو، تعلیم ہو، روزگار ہو، الغرض کے ہر شعبہ زندگی پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہوتی ہے، کنٹرول کیا ہوتا ہے اور مسائل کو کم سے کم رکھا ہوتا ہے۔ یہ تو مثال ہے ترقی یافتہ ممالک کی۔ اب آ جائیے ترقی پذیر ممالک کی طرف کہ جہاں مسائل کافی زیادہ ہیں، جہاں پہ غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، دیگر بڑے نوعیت کے مسائل ہیں کہ جن سے وہ ممالک نمورد آزما ہیں۔ بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جہالت جو ہے وہ بڑے مسائل میں ہے، آبادی کنٹرول نہیں ہو رہی، جابز سالانہ اتنی پیدا نہیں ہو رہی جو آپ نے اپنی پاپولیشن کو دینی ہے، پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے پوری آبادی کو۔ یہ وہ ایسے مسائل ہیں کہ جن سے ہم نمورد آزما ہیں۔ اتنی ڈیٹیل جو آپ کو میں نے ابھی ابتدا میں ڈسکشن بتائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں شعور اپلائی کرتی ہیں، جہاں پہ صحت بہتر ہے، جہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ ہے، جہاں پہ تعلیم سب کے لیے عام ہے، تو یہ ان ممالک نے کیسے سب کچھ کر لیا؟ اس کے پیچھے جو عوامل آپ کو کار فرما نظر آتے ہیں دوستو، وہ ہے 100% لٹریسی ریٹ۔ تعلیم کو اتنا عام کر دیں، اتنا آسان اور سستا کر دیں کہ آپ کے معاشرے میں ایک بھی ان پڑھ نہ رہ جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ حالات ہیں کہ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ 2.5 کروڑ بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے، کل ان کا مستقبل کیا ہوگا، بڑے ہو کر یہ ایسے ہی ان پڑھ رہیں گے تو معاشرے پہ خدا نخواستہ کہیں بوجھ نہ بن جائیں، جنہیں اپنے حقوق کا نہیں پتہ، جنہیں شعور اور آگاہی کا نہیں پتہ۔ آئیے میں یہاں سے آپ کو یورپ لے چلتا ہوں کہ جہاں تمام یورپین کنٹری، امریکہ، دیگر دنیا کے بڑے بڑے ممالک، تعلیم جہاں پہ 100% ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دن بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو آپ پیرنٹس سے فوراً رابطہ کیا جائے گا کہ آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں آیا۔ معاف کیجئے گا کہ موسم کی شدت کے باوجود میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ وہاں پوچھا جاتا ہے، اور اگر بچہ ریگولر اسکول نہیں جاتا، وہاں سے ایبسنٹ ہوتا ہے تو والدین کو فائن کیا جاتا ہے، جرمانے کیے جاتے ہیں اور جیل ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے امپارٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ مختلف تعلیم ہے، سادہ تعلیم ہے، ٹیکنیکل تعلیم ہے، اور پھر جب وہ معاشرے جو 100% لٹریسی ریٹ رکھتے ہیں، جب ان کی عوام باشعور ہے، انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہے، تو اس کی ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ حال ہی میں فرانس کے اندر صدر نے جو ہے پیٹرول 1 یورو یا 2 یورو مہنگا کر دیا، تو پیلی جیکٹ احتجاج جو آپ نے ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا اور اخبارات پہ دیکھا، اس نے پورے فرانس اور پیرس کو ہلا کے رکھ دیا۔ پہلے تو وہ کئی دن احتجاج جاری رہا، ہنگامے ہوئے، جلاؤ گھیراؤ ہوا، صرف کیا تھا کہ آپ نے 1 یا 2 یورو پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھائی ہے، اور تب تک آپ نہیں بڑھا سکتے جب تک پہلے آپ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے۔
اس احتجاج کا یہ ہوا کہ آخر فرانس کے صدر کو وہ پیٹرول کی قیمتیں واپس لینا پڑی، معذرت کرنا پڑی قوم سے، باوجود اس کے پھر ہر ویک کو لوگ کاموں سے آتے، پیلی جیکٹ پہنتے اور روڈ پہ آ جاتے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے اور اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے، حالانکہ وہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ واپس جا چکی تھیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوموں کو شعور اور آگاہی ہوتی ہے۔ ہمیں تو نہ یہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے، صحت کی وہ سہولیات نہیں ہیں، بے روزگاری کا عالم آپ دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، نئی جابز دستیاب نہیں ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ الیکشن کے اندر آپ پوری قوم کو ناچتے دیکھیں گے، ڈانس گانا کرتے دیکھیں گے، ووٹوں کے سودے کرتے دیکھیں گے، ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی دعا خیر ہو جاتی ہے ووٹ پر۔ اس طرح کے اگر معاملات ہوں، بریانی کی ایک پلیٹ پہ آپ ووٹ بیچ دیتے ہیں، شعور اور آگاہی کہاں سے آئے گی؟ جہاں پہلے ہی غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ہیلتھ کی بیٹر فیسلٹیز نہیں ہیں، اسپتالوں پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، اور پھر اس کے بعد کرونا نے دیکھ لیں کہ پوری دنیا کا کیا حال کر رکھا ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں وہ پہلے ہی بڑے بنیادی نوعیت کے ہیں، اس کے اندر اگر ہم شعور اور آگاہی سے کام نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی تقدیر کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ تعلیم وہ واحد راستہ ہے کہ جو آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ شعور اور آگاہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو دنیا پر ایک باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہیں۔ علم ایک روشنی ہے، لیکن ہم ابھی تک بنیادی مسائل سے ہی باہر نہیں نکلے۔ ہم ان دنیا کے ایڈوانس ممالک کا کیسے مقابلہ کریں گے جہاں آئے روز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، ویکسین بن رہے ہیں، نئے نئے ماڈل کے موبائل بن رہے ہیں، بلٹ ٹرینیں آ رہی ہیں، دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی بجلی نہیں آ رہی، گیس نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا۔ آپ کو میں ایک اور چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں، یہ شعور اور آگاہی سے ریلیٹڈ ہے۔ دو گھر ہیں، ایک گھر جو ہے وہ بہت زیادہ امیر کبیر ہے، اس کے اندر بجلی، گیس، پانی، سہولیات، گاڑیاں، ہر چیز، کاروبار، بینک بیلنس موجود ہے۔ ایک دوسرا گھر ہے ہمسائے کا غربت والا، جہاں بیماری ہے، تنگ دستی ہے، جہالت ہے، غربت ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ کیا آپ خود جج بن کر یہ بات بتائیں کہ جو غربت اور مہنگائی، بے روزگاری والا گھر ہے وہ اس ساتھ والے ہمسائے کے گھر کا مقابلہ کر سکے گا جہاں پہ ایک شاندار بنگلہ بنا ہوا ہے، جہاں پہ گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، سہولیات ہیں، ہر چیز ہے، بڑی جو ہے وہ ایک آمدن آ رہی ہے اس گھر میں؟ جب ان دونوں گھروں کے درمیان مقابلہ نہیں ہو سکتا تو پھر پوری انٹرنیشنل برادری میں مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی مثال دنیا کے جدید ترقی یافتہ ممالک کی ہے، یہی مثال دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی ہے۔ شعور اور آگاہی استعمال کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب قوموں کے اندر شعور بیدار ہو جاتا ہے پھر ان کو اپنی منزلیں بھی نظر آ جاتی ہیں، وہاں تک پہنچنے کے راستے بھی نظر آ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب تک آپ کے ہاں بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں، جس ملک میں توانائی کی شدید قلت ہو، گرمیوں میں شدت کی لوڈ شیڈنگ ہو، سردیوں میں گیس نہ آ رہی ہو، پینے کا صاف پانی دستیاب نہ ہو، مہنگائی اپنے عروج پہ ہو، بے روزگاری اپنے عروج پہ ہو، تعلیم جو ہے وہ 100% کبھی بھی نہ ہو، تو آپ خود یہ بڑی اچھی طرح بات سمجھتے ہیں کہ ان معاشروں کے، ان لوگوں کے، ان قوموں کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے۔ اس کے اندر جذباتی ہو جانا، نعرے لگانا، دوسروں کو فتح کرنے کے خواب ایسے ہی دیکھنا ہے کہ ہم پھر احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ جن قوموں نے بھی شعور کو اپنایا، آگاہی کو اپنایا، آج وہ دنیا کی صف اول کی قومیں ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو چند مثالیں دینے لگا ہوں کہ 1974 تک، 1974 تک پاکستان سے زکوٰۃ اکٹھی ہو کر ملائیشیا جاتی تھی، اس قوم کا یہ حال تھا۔ آج ملائیشیا مسلم ممالک میں سب سے جدید ایڈوانس انفراسٹرکچر رکھنے والا ملک ہے، بے روزگاری کم ہے، جہالت کم ہے،
یعنی کہ ایڈوانس ممالک کی صف میں وہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح 1952 میں کوریا کے کچھ ماہرین جب کراچی پہنچے تو انہوں نے حبیب بینک کی کثیر المنزلہ عمارت کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے کہ پاکستان اتنا خوبصورت، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین ملک ہے، اور پھر اسی جنوبی کوریا نے آج کس حد تک ترقی کی ہے، جاپان کے بعد سیکنڈ لارجسٹ ملک ہے، جو ٹیکنالوجیز میں سب سے آگے ہے، جہاں لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، جو گاڑیاں اور موبائل بنانے میں دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں۔ چائنا کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جدید ترقی کا وین کہاں سے لیا، انہوں نے کیسے اتنی ترقی کر لی۔ صرف قوموں کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، 100% لٹریسی ریٹ، شعور اور آگاہی، پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں تو وہ تمام تر مسائل بڑی بنیادی نوعیت کے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیے۔ جو قومیں 100% لٹریسی ریٹ نہیں دے سکتی، غربت کو کم نہیں کر سکتی، مہنگائی کو کم نہیں کر سکتی، جہالت کو کم نہیں کر سکتی، بے روزگاری کو کم نہیں کر سکتی، مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ شعور اور آگاہی آپ جو ہے فردن بھی بڑی ضرورت ہے، اجتماعی طور پہ بھی، سوسائٹی لیول پہ بھی، گلی محلے پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی، تب جا کر آپ ترقی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے جو میں نے 1 to all ڈسکس کیے ہیں ان سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کھوکھلے دعوے کرتے ہیں، کھوکھلی آپ کی ترقی ہے، کھوکھلی آپ کی باتیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ایڈوانس دنیا کا کبھی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، جہاں صبح شام نئی نئی جدت والی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، 100% لٹریسی ریٹ ہے، سب کے لیے انصاف، روزگار، یکساں مواقع ہیں۔ تو پھر ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ شعور جو ہے وہ قوموں کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اقوام عالم کی جتنی بھی قومیں ہیں جنہوں نے شعور، آگاہی کو اپنایا، تعلیم کو اپنایا، انصاف کو اپنایا، سب کے لیے یکساں ایک نظام بنایا، آج وہ دنیا کی صف اول کی بہترین قومیں ہیں۔ اور جنہوں نے ان چیزوں سے دوری اختیار کی، ذلت، خواری، رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ یہ ہر فرد کو ووٹ ڈالتے ہوئے سوچنا پڑے گا 1000 بار کہ کیا میں شعور اور آگاہی کو اپنا رہا ہوں، کیا میں اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کا صحیح حق ادا کر رہا ہوں، کیا میں انصاف کے ساتھ کام لے رہا ہوں۔ اسی طرح تعلیم میں، صحت میں، کاروبار میں، ہر جگہ آپ کو بڑا زیادہ شعور اپلائی کرنا پڑے گا، انصاف کے ساتھ کام لینا پڑے گا، قوموں کو بے ایمانی سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، سچ کو سچ سمجھنا پڑتا ہے، جھوٹ کو ایک جرم جو ہے تصور کیا جاتا ہے، کم تولنا ایک جرم ہے، رشوت جو ہے وہ ایک جرم ہے، دیگر معاشرے میں بہت ساری پھیلی بیماریاں جو ہیں جب تک جرم تصور نہیں کی جاتی، ہر چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا ان پڑھ ان سے نفرت جرائم سے نہیں کرتا، تب تک دوستوں معاشرے ترقی نہیں کرتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔